السلام کی زندگی سے ریلیٹڈ یہ لیسن ہے جس کے بارے میں کچھ باتیں ہم جان چکے تھے. چلو انم عامر پڑھنا اسٹارٹ. ریڈی. آواز نہیں آ رہی تمہاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسل چلی اسے بنیارسی وہی نام جب بار بار آ رہا ہے تو اس کو صحیح کیوں نہیں کر رہی ہو؟ 2 بار بتا دیا بنی اسرائیل بنی اسرائیل, وہی تیسری بار آ رہا ہے. پھر میں بتاؤں بنی اسرائیل یا اسرائیلی کہتے ہیں. یا اسرائیلی کہتے ہیں. شہنواز کیمرہ اوپن رکھو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں مصر بلا لیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے. ٹھیک ہے بس کرو. تو سب سے پہلے کسی بھی کے بارے میں جب جانکاری سٹارٹ کی جاتی ہے, سب سے پہلے کی پیدائش کہاں ہوئی, خاندان کون تھا, کس کے گھر میں پیدا ہوا, ان ساری باتوں کو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے خاندان کے بارے میں بتا رہے ہیں. کہہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے, یعنی بنی اسرائیل کے خاندان سے تھے. ان کی جو خاندان تھا وہاں سے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام کون یعقوب؟ یوسف علیہ السلام کے ابو. ویری گڈ. جو سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حضرت یوسف کے جو والد ہیں جنہوں نے خواب دیکھا بتایا تھا یا جو بھی ان کے ساتھ تھا, تو وہ جو والد ہیں انہی کا نام اصل یعقوب تھا. اور یعقوب جو تھے یہ بیٹے تھے کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو پوتے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور اسحاق بیٹے تھے کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی یہ بنی اسرائیل کا خاندان ہے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے, اسماعیل اور اسحاق. اسحاق جو بیٹے تھے ان کے بیٹے تھے یعقوب, اور یعقوب کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. اور اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے, کون سے دوسرے بیٹے؟ اسحاق کے علاوہ دوسرے بیٹے کیا تھے, کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کافی بعد میں ان کی نسل سے آئے ہیں. اور یہ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں. تو یعقوب ہی کا دوسرا نام, حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل تھا. انہی کے نام سے اس خاندان کا نام پڑا بنی اسرائیل. بنی بولتے ہیں بیٹوں کو, بیٹے بیٹیوں کو, تو بنی اسرائیل کے مطلب اسرائیل کے بیٹے بیٹے, تو ان کا خاندان تھا اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام سے جو نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہا یا اسرائیلی کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا, غلط صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو کسی کو لگے گا کہ آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے. آپ علیہ السلام ہی پڑھیں گے. تو آپ علیہ السلام اشارہ ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کہ آپ علیہ السلام سے جو نسل چلی اسے جو ہے اسرائیلی یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نے اپنے خاندان والوں کو مصر بلا لیا تھا. اس سے پہلے کی کہانی میں, سے پہلے کے لیسن میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ وہاں کے بادشاہ بن گئے تھے اور سارے لوگ, سارے بھائیوں کو اور جو ہے اپنے پورے خاندان کو انہوں نے مصر کے اندر بلا لیا تھا. مصر جس کو آج بھی مصر موجود ہے, جس کو ایجپٹ انگلش میں کہا جاتا ہے. علاقہ حالانکہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا اس زمانے میں تھا, اب چھوٹی سی ایک کنٹری بن گئی ہے. پہلے ایک بڑے علاقے پر پورا مصر مانا جاتا تھا. تو ہایا کیمرہ اوپن رکھو.
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت یوسف تھے انہوں نے اپنے خاندان والوں کو مصر بلا لیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے. ٹھیک ہے, اس طرح ان لوگوں کو جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر کے اندر رہنے کا موقع ملا. اور مصر میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریباً بادشاہت ہو گئی تھی, تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سرپرستی کے اندر یہ لوگ مصر میں, جس کو آج کیا کہا جاتا ہے انگلش میں, ایجپٹ کہا جاتا ہے, ایجپٹ میں آ کے یہ لوگ آباد ہو گئے. حالانکہ آج کا جو ایریا ایجپٹ کا ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. چلو عائشہ آگے پڑھو. ماحول. مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. یہ اپنے کو دیوتا کا اوتار بتاتے اور اپنی پوجا کراتے تھے. اس زمانے میں جو فرعون تھا وہ انتہائی سرکش اور ظالم تھا. اس نے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو وہ کمزور بناتا, ذلیل کرنا, ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا. دوسرا اگر وہ قبطی تھا جس سے فرعون تعلق رکھتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب جس موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا جا رہا ہے, اس موقع سے مصر کے حالات کیسے ہیں, ماحول کیسا ہے, اس کو بیک گراؤنڈ کو بتایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ اس موقع سے نبی کی ضرورت کیوں پڑی. کہہ رہے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. مصر کے اندر جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام فرعون تھا. ان کا نام فرعون نہیں تھا. اس کا مصر میں جو بھی اس وقت بادشاہ بنا کرتا تھا اس کو ٹائٹل فرعون کا ہی دیا جاتا تھا, اس کو فرعون کہا جاتا تھا. تو مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. یہ اپنے کو دیوتا کا اوتار بتاتے تھے اور اپنی پوجا کرواتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا اوتار ہیں, بھگوان کا اوتار ہے, تو ہم جو کہیں گے ویسے ہی چلے گا. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے یا بھگوان نے یا ایشور نے ہمیں بھیجا ہے. تو اپنے آپ کی پوجا کرواتے تھے, اپنے حکم چلاتے تھے ہر اعتبار سے. اس مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے, حالانکہ بادشاہ بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے, اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف بادشاہت دے رکھی ہے, اس کے علاوہ کوئی خدائی کے اندر وہ شریک نہیں ہوتا ہے. اس زمانے میں جو فرعون تھا وہ انتہائی سرکش اور ظالم تھا. اس زمانے میں جو فرعون تھا وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا تھا, لوگوں کو بہت زیادہ ستانے والا تھا, لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرنے والا تھا. امیر الحسن ادھر دیکھو ورنہ پھر پریشان ہوگے بات. تو بہت زیادہ سرکش تھا اور ظالم تھا. اس نے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. باشندے مطلب لوگوں کو کہا جاتا ہے, رعایا کو کہا جاتا ہے, پاپولیشن جو بھی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو اس نے لوگوں کو جو ہے بانٹ دیا تھا, گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. گروہ بولتے ہیں گروپ کو, گروپ میں تقسیم کر دیا تھا, ڈیوائیڈ کر دیا تھا. ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل تھا. یعنی جیسے الگ الگ سوسائٹی کو الگ الگ گروہ میں انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا. ان میں سے ایک جو گروہ تھا وہ بنی اسرائیل کہلاتا تھا. یہ بنی اسرائیل کے خاندان والے ہیں, اور ان کو کمزور بناتا اور ذلیل کرتا تھا. ذلیل کرنا, انسلٹ کرنا, سارے چھوٹے کام ان سے کروانا, محنت کے کام ان سے کروانا, مزدوری کے کام ان سے کروانا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی ایک زمانے تک, بلکہ آج بھی جو ہے سوسائٹی جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے الگ الگ گروپ میں. ہندوؤں میں آپ دیکھیں گے 5 الگ الگ وہ کہا جائے چھتری الگ ہوتے ہیں, اور جو نچلی ذات کے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, برہمن الگ ہوتے ہیں. سب کا الگ الگ کام ڈیوائیڈ کر رکھا ہے. تو انسانوں کو تقسیم کر رکھا تھا, جو کہ ہندوستان میں بھی آج بھی موجود ہے چیزیں. برہمن جو ہے وہ صرف بادشاہت کرے گا, اور جو ہے جو چھتری ہے وہ صرف جو ہے کاروبار کرے گا. اس طرح جو ہے 5 الگ الگ قسموں میں تقسیم کر رکھا ہے. ویسے ہی اس نے کر رکھا تھا. بنی اسرائیل کو جو ہے وہ کمزور سمجھتا تھا, اس کو ذلیل کرتا تھا, چھوٹے موٹے کام, مزدوری کے کام ان سے کروایا کرتا تھا. اور کیا کرتا تھا, ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. اسے کسی آتشی نے بتا دیا تھا, اسے کسی جو ہے جوتش نے بتا دیا تھا کہ ایک لڑکا ایسا آنے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کو چھین لے گا. تو وہ کیا کرتا تھا, جو بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مروا دیتا تھا. صوفیہ کیمرہ اوپن کر لو. اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیتا تھا اور ان کو زندہ رہنے دیتا تھا. تو اس طرح کا ظلم وہ کیا کرتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے, کسی ایک پیدا ہونے والے انسان کو صرف اس ڈر سے مار دینا کہ وہ ہماری بادشاہت چھین لے گا, کوئی بھی قانون اور کوئی بھی جائز, کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو صحیح نہیں کہہ سکتی ہے. تو یہ بہت غلط کام یہ کیا کرتا تھا.
اور دوسرا گروہ جو تھا وہ قبطی تھا. دوسری جو گروپ تھا, دوسری جو پارٹی تھی, دوسرا جو لوگ تھے وہ ان کو قبطی کہا جاتا تھا, جس سے فرعون تھا. یہ وہ خاندان تھا جس سے فرعون تعلق رکھتا تھا. تو کبھی آپ سے پوچھا جائے کہ فرعون کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا, تو فرعون قبطی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. تو قبطی خاندان کو وہ ساری عیش آرام دیتا تھا, ان کو جو ہے بڑی بڑی کرسیاں دیتا تھا, ان کو بڑے بڑے مقام دیتا تھا. لیکن بنی اسرائیل کو کیا کرتا تھا, ان پر ظلم کیا کرتا تھا بہت زیادہ, ان سے زیادہ کام لیا کرتا تھا, ان کو جیسے پریشان کیا کرتا تھا. چلیے دی بات سمجھ میں آئی الطاف؟ تو مصر کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ قبطی. مصر کے بادشاہ کو قبطی کہا جاتا تھا. فرعون کہا جاتا. ہاں تو ایسے بس سوچ کے جواب دیا کرو, دماغ پہلے چلاؤ پھر جواب دو. ایان سمجھ میں آئی بات؟ یس سر. تو فرعون کس کو ذلیل اور انسلٹ کرتا تھا, کس کی زیادہ انسلٹ کرتا تھا؟ سر بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی زیادہ انسلٹ کرتا تھا, اور باقی لوگوں کو جو ہے موقع دیتا تھا. چلو تلبیہ پڑھو آگے. پرورش. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی امی بہت پریشان ہوئی. انہیں ڈر تھا کہ کہیں ظالم میرے منع کو بھی ذبح نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بندھائی. امی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا. فرعون کا محل اس دریا کے کنارے تھا. صندوق بہتا ہوا محل کے پاس پہنچا. صندوق نکلوایا گیا, صندوق سے بچہ نکلا. فرعون کی بیوی بہت خوش ہوئی, بچے کو رکھ لیا اور فرعون سے کہا, یہ تیرے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسے امید ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ پرورش, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیسے ہوئی, پلے بڑھے کیسے, بڑے کیسے ہوئے. ٹھیک ہے, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بھی ہمیں ٹویسٹ ملا تھا, اس طرح اس کہانی کے اندر بھی ایک ایسا موڑ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہے تو وہ کیسے بھی بچا سکتا ہے, کیسے بھی حفاظت کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی, اس موقع سے یہ ماحول اس سے پہلے بتایا کہ چل رہا تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, مروا دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی. آپ سوچئے چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے, جو بول نہیں سکتا, جو کھا نہیں سکتا, جو چل نہیں سکتا, اس سے چھوٹے سے بچوں کو قتل کروا دینا کتنا بڑا ظلم ہے, چھوٹا موٹا ظلم ہے. اتنا, حالانکہ چھوٹا بچہ اتنا پیارا ہوتا ہے, کسی کا اپنا بچہ نہیں ہوتا تب بھی لوگ اس کو لے کر کے پیار کرتے ہیں, اس کو جو ہے کھلاتے ہیں, اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن اتنے چھوٹے بچے کو تلوار سے ذبح کروا دینا, مروا دینا, اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے, اس سے بڑی بھی کوئی جو ہے سرکشی ہو سکتی ہے. تو اس وقت یہ ماحول چل رہا تھا کہ لڑکوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا. تو اسی موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. کہہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی امی بہت پریشان ہوئی. آپ کی جو والدہ تھی, آپ کی امی تھی, انم بک میں دیکھو, وہ بہت پریشان ہوئی. انہیں ڈر تھا کہ کہیں ظالم میرے منع کو ذبح نہ کر دے. ذبح نہیں ہوتا ہے, ذبح ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تلبیہ. تو میرے منع کو, میرے بچے کو بھی جو ہے یہ ظالم فرعون جو ہے ذبح نہ کر دے, اس کو یہ ڈر تھا. جس کو نہ پتا ہو کہاں پڑھے, اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, کرسر میں ساتھ میں چلاتا رہتا ہوں, اس کو دیکھ کر کے اس بک میں دیکھیے اور ادھر ادھر مت دیکھیے, تاکہ میں سوال پوچھوں بعد میں تو آپ بتا سکیں. اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بنائی. ڈھارس بنانا مطلب ہمت دلانا. اللہ تعالیٰ نے ہمت دلائی. امی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا. اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا, دل میں بات ڈالی گئی کہ اس بچے کو جو ہے ویسے بھی قتل ہونا ہی ہے, ایک کام کرو, اس صندوق کے اندر بند کرو اور اس کو جو ہے دریا میں ڈال دو, اور دریا اس کو بہا لے جائے گی. والدہ نے ایسا ہی کیا اور ان کو جو ہے ایک صندوق کے اندر رکھ کر کے دریا کے اندر ڈال دیا گیا. فرعون کا محل اس دریا کے کنارے تھا. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے لوگ بینک آف دا ریور پہ, بیچ آف ریور کے بینک پہ, کنارے پہ جو ہے اپنے گھر بنواتے ہیں, ویسے ہی اس کا محل بھی بنا ہوا تھا. اس کے محل کے سامنے سے جو ہے ندی بہ رہی ہوتی تھی. تو وہ جو فرعون کا محل تھا اس کے دریا کے کنارے تھا. صندوق بہتا ہوا محل کے پاس پہنچا. وہ صندوق جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام تھے, وہ بہتا ہوا کہاں پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس میں تھے وہ فرعون کے محل کے پاس پہنچا. صندوق نکلوایا گیا. لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ایک صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے, اچھا سا صندوق ہے, تو لوگوں نے نکلوایا. صندوق سے بچہ نکلا. اندر دیکھا تو ایک بچہ وہاں موجود تھا اور وہ نکلا. امیر کیمرہ اوپن رکھو. فرعون کی بیوی بہت خوش ہوئی. کہتے ہیں کہ فرعون کے کوئی اولاد نہیں تھی اپنی کوئی, تو فرعون کی بیوی اس بچے کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئی. جن والدین کے بچے نہیں ہوتے ہیں ان سے
جو ہے بہت خواہش اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کا کوئی بچہ ضرور ہونا چاہیے. تو فرعون کی بیوی کے کیونکہ بچہ نہیں تھا تو مال و دولت ہونے کے باوجود وہ خوشی میسر نہیں تھی جو ایک بچے کے ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو فرعون کی بیوی بہت خوش ہوئی, بچے کو رکھ لیا اور فرعون سے کہا, بیوی نے فرعون سے کہا یہ تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کر, امید ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. نفع پہنچانا مطلب فائدہ پہنچانا. تو یہ بچہ جو ہے, ایک منٹ, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گویا کہ وہ فرعون جو ہے قتل کروانا چاہتا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کی بیوی نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کی. اور اکثر و بیشتر جو ہے ان معاملات میں بیویوں کی بات جو ہے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس بات میں فرعون نے اس کی بات مان لی اور اس بات کو تسلیم کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا جائے. حالانکہ فرعون کو نہیں معلوم تھا یہ کون بچہ ہے, کہاں سے آیا ہے, کس کا بچہ ہے. صوفیہ باتیں مت کرو, ادھر دیکھو, بک میں دیکھو. تو انہوں نے کہا, ان کی بیوی نے, کہ اس کو بچا لو اور یہ جو ہے ہمارے لیے فائدے مند بنے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا ہوگا. ٹھیک ہے, آسیہ شاید ان کا نام تھا غالباً, ان کی بیوی جو تھی ان کا نام غالباً آسیہ تھا. تو گویا اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا. چلو ذیشان آگے. بچے کو دودھ دیا جاتا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا. آخر ایسی دائی کی تلاش شروع ہوئی جس کا دودھ بچہ پی لے. محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی موجود تھی. امی نے اس بھائی کی خیر خبر لینے کے لیے دریا کے کنارے صندوق کے ساتھ جانے کے لیے کہا تھا. موقع پر کر اس نے کہا, میں ایسے گھر والوں کا پیٹ پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش سخی اور خیر خوئی کے ساتھ اسے رکھے. ٹھیک ہے. اس طرح اللہ تعالی نے ایسا انتظام کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ ہی کو ان کی پرورش کے لیے رکھ لیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی بیوی نے جب کہا تو انہوں نے قتل کرنے سے رک گئے. کہہ رہے ہیں بچے کو دودھ دیا جاتا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا. ظاہر سی بات ہے, بادشاہ ہے, اس کے محل ہے, اس کے میں بہت ساری دودھ پلانے والی ہوں گی, لیکن کسی کا وہ دودھ نہیں پیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق میں رکھ کر کے حضرت ان کی والدہ نے ان کو ڈالا تھا تو ساتھ میں ان کی بہن کو لگا دیا تھا کہ پیچھے پیچھے جانا اور دیکھنا کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کا. تو اس کے پیچھے پیچھے وہ آ رہی تھی اور دیکھتی ہوئی, سائڈ سے دیکھتی ہوئی آ رہی تھی. اس سے آپ کو جو ہے ایک آپسی بھائی اور بہن کی آپسی جو ہے, آپسی لگاؤ جو ہوتا ہے, اس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی کی محبت میں ایک بہن نے کتنی قربانی دی ہوگی. وہ دریا کہاں سے بہتی ہوئی گئی ہوگی, کس کنارے سے. ایک لیڈی ہونے کے باوجود ایک چھوٹی بچی تو ان سے تو بڑی تھی خیر, لیکن پھر بھی بہت ایج نہیں تھی. اس کے باوجود سے بھائی کی محبت میں انہوں نے جو ہے کتنی دور تک سفر کیا ہوگا اس کے پیچھے پیچھے. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ جب فرعون نے اٹھا لیا تو اس کے محل میں جتنے بھی لوگ تھے, جتنے بھی عورتیں دودھ پلانے والی اسپیشلسٹ تھیں, کسی کا بھی دودھ وہ پینے کو تیار نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ تدبیریں تھیں. کہ آخر ایسی دائی کی تلاش شروع ہوئی جس کا دودھ بچہ پی لے. دائی کسے کہتے ہیں؟ دودھ پلانے والی کو. ہاں, دودھ پلانے والیاں جو ہوتی ہیں اس کو جو ہے دائی کہا جاتا ہے. تو ایسی دائی کی تلاش شروع ہوئی جس کا دودھ بچہ پی لے.
محل میں اب پوچھا گیا بھائی اس کا بھی نہیں پی رہے، ان کا بھی نہیں، اب کیسے ان کو دودھ پلایا جائے؟ بچے کو جو ہے پرورش کرنی ضروری ہے کیونکہ رکھنا ہے اپنے لیے، اپنا بیٹا بنانا ہے یا آگے جا کے فائدہ پہنچائے گا. تو محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی موجود تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچ گئی تھی. امی نے اسے بھائی کی خیر خبر لینے کے لیے دریا کے کنارے صندوق کے ساتھ ساتھ جانے کے لیے کہا تھا. والدہ نے حکم دیا تھا کہ بچے کا جہاں جائے اس کے پیچھے پیچھے جاؤ تاکہ جو ہے اس کی خیر خبر لے سکو، کہاں تک جاتا ہے، کیا کرتا ہے. موقع پا کر اس نے کہا، جب سب دیکھا کہ سب پریشان ہو رہے ہیں اور دودھ پلانے والوں کو مل نہیں رہا ہے، انہوں نے موقع دیکھ کے چوکا مارا اور کہا کہ میں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے اور اس کی خیرخواہی کے ساتھ اسے رکھیں. کہا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ایسے گھر والے جو اس کی پرورش بھی کریں گے، صرف دودھ نہیں پلائیں گے بلکہ پوری ان کی جو ہے صبح شام جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں بچوں کی، ان ساری ضرورتوں کو پوری کریں گی. کس کا پتہ بتائیں گی؟ یہ ان کے اپنی والدہ کا. ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ چیز انہوں نے ان کو نہیں بتائی کہ یہ ان کے والدہ ہیں، ورنہ تو پھر ساری گول کھل جاتی. صرف انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، یعنی ایک ایسی اسپیشلسٹ کو میں جانتی ہوں جن کا دودھ مجھے یقین ہے کہ یہ پی لیں گی. یعنی کہ دودھ پلانے والیوں میں بھی جو دائی ہوا کرتی تھی، جو اس زمانے میں اس چیز کا پیسہ اور خرچہ لیا کرتی تھی، ان میں بھی بعض اچھے، بعض کم، مطلب مختلف طرح کے ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے اس خاصیت کی وجہ سے بتایا، یہ نہیں کہا کہ کیونکہ والدہ ہیں تو پی لیں گی، بلکہ وہ ہے ہی ایسی کہ ان کا دودھ وہ ہر کوئی پی لیتا ہے تو یہ بھی ان کا دودھ پی لیں گے، اس انداز سے بتایا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ ہی ان کی پرورش کے لیے رکھ لیا گیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے کو دور بھی نہیں کیا، ساتھ میں ہی ایک دوسرے کے رکھ دیا تاکہ وہ ساتھ میں ہی رہے. قرآن نے یہ سورہ قصص کا حوالہ دیا ہے، اسی میں قرآن نے بیان کیا ہے یہ قریب تھا کہ ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا بیٹے کی دور ہونے کی وجہ سے، اس کے محبت کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ایسا انتظام کر دیا کہ پرورش بھی کریں گی اور ماں ہی کرے گی. ورنہ اگر وہ پریشان نہ ہوتی تو بیٹے کی پرورش محل میں بھی اچھی ہو سکتی تھی. ظاہر سی بات ہے ایک محل کے اندر جو پرورش ہوگی وہ بہت اچھی پرورش ہوگی، ساری سہولتیں ہوں گی، سارا آرام ہوگا، ساری آرائش ہوگی، بہت اچھی پرورش ہو سکتی ہے بالمقابل اس کے کہ ان کے گھر میں اپنی پرورش ہو. لیکن کیونکہ ماں بیٹے کا جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس بنا پر اس پرورش کے باوجود ان کو پریشانی ہوتی، والدہ کو پریشانی ہوتی. حضرت موسیٰ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان کی والدہ کو پریشانی ہوتی، وہ ان کو یاد کرتی، ان کے لیے روتی، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، حضرت بنیامین کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اس طرح وہ بھی روتی، پریشان تھی. قرآن کہتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ یہ راز سب سے افشا کر دیتی، سب کو بتا دیتی کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، مجھ کو دے دو واپس، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سنبھال کے رکھا، ان کو صبر دیا، جس کو انہوں نے کہا دھارج بنا کے رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ان کی والدہ کے ساتھ ہی رکھ دیا. اس طرح جو ہے ان کا رہنے کا پرورش کا انتظام ہوگا. تو اب یہ تک ہم نے 3 چیزیں پڑھی. سب سے پہلے ہم نے خاندان پڑھا کہ کون سا خاندان تھا ان کا، پھر ہم نے پڑھا کس ماحول میں وہ پیدا ہوئے، اس کا کیا ماحول تھا، بادشاہ کون تھا. اب تیسری چیز ہم نے پڑھی کہ پرورش ان کی کیسے ہوئی. تو پرورش کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ گویا کی ایک محل کے اندر پرورش اور ماں کے ساتھ پرورش، دونوں چیزیں ان کو مل گئی، دونوں جو ضروری چیزیں تھیں وہ ان کو مل گئی. محل میں ساری سہولیات ہو گئی. اب اس پرورش کی اجرت بھی ملے گی ان کو. ظاہر سی بات ہے پرورش کریں گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ویسے بھی ان کی والدہ کو کرنی تھی، اب پرورش جو کریں گی فرعون کے حکم سے تو اس کا ان کو پیسہ ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے محل میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی سیلری بھی زیادہ ہوگی، تو وہی کام جو فری میں وہ کرتی وہی کام ان کرنے کا ان کو پیسہ بھی ملے گا ضرور. چلیے ایان سیفی آگے پڑھی. ہاں کوئی کچھ پوچھ رہا ہے؟ فرعون کا نام کیا تھا؟ بہن کا؟ نو سر، فرعون کا. میرے ذہن میں نہیں ہے، عمران یا عمرانی کر کے کچھ تھا، میں ایگزیکٹ نام بتا دوں، میں بتا دوں گا نام. جب تک تم پڑھو میں بھی دیکھ کے بتاتا ہوں. ایان سیفی پڑھو. مدین کا سفر اور اللہ کا انتظام. اللہ کا انتظام. فرعون کے گھر پر پڑھے کر فرعون کے گھر پل بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہمارا نیٹ ورک گڑبڑ ہے کیا؟ بات کٹ رہی ہے، تم رک جا رہے ہو.
हम पढ़े पढ़ो अल्ताफ। मदीन का सफर और अल्लाह का इंतजाम। एक मिनट रुक जाओ। फिरौन उनका नाम था रमसीस अस्सानी। क्या सर? एक मिनट, तलबिया ने जो पूछा था मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, रमसीस अस्सानी। तलबिया मिल गया जवाब। गोया कि Yes, sir. 2 रमसीस रहे होंगे, इससे पहले भी कोई रमसीस गुजरा होगा, इसलिए सानी मतलब सेकंड, यानी रमसीस दूसरा वाला रमसीस। पहले जमाने में नाम बहुत रिपीट हुआ करते थे, तो गोया कि सेम नाम का इससे पहले भी कोई बादशाह रहा होगा, इसलिए अस्सानी लगाना पड़ा है। तो उस फिरौन का नाम रमसीस अस्सानी था। चलो बहन पढ़ो। चलो बहन का बता देंगे, देख अभी पढ़ो, बताता हूँ। बंद रखो माइक, और माइक बंद रखो सोफिया, और कैमरा ओपन रखो। फिरौन के घर पल बढ़ कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो अल्लाह ताला के हुक्म में कुव्वत फैसला और इल्म से नवाजा। एक दिन किस किसको नहीं दिख रही मेरी स्क्रीन? सर हमें नहीं दिख रही। चलो हमें भी दिख रही है। सबको दिख रही है, तो जिसको नहीं दिख रही है उसका नेटवर्क खराब होगा या उसने कुछ गड़बड़ कर रखा होगा। सर हमें दिख रही सर हमें दिख रही। चलो, एक दिन शहर में दाखिल हुए तो कौन पूछ रहा था बहन का नाम? अल्ताफ आप पूछ रहे थे? यस सर। बहन का नाम आप पूछ रहे थे? यस सर। उनकी बहन का नाम मरियम था, और कुछ हिस्टोरियन ने कहा है कुलसूम था। डाउट है मरियम या कुलसूम। चलो पढ़ो। एक दिन शहर में दाखिल हुए तो 2 आदमियों को झगड़ते हुए पाया। एक उनकी अपनी कौम से था, दूसरा दुश्मन कौम से था। अपनी कौम वाले ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे एक घूंसा मारा, वह वहीं मर गया। सजा का डर था। एक खैरख्वाह ने खबर भी दी कि सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं। चुनांचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल खड़े हुए। जब मदीन के चश्मे पर पहुंचे तो देखा लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और कुछ दूरी पर अलग 2 औरतें खड़ी हैं जो अपने जानवरों को रोक रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने जवाब दिया, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं और हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे अपने जानवर ना निकाल ले। चलो जाओ। तो क्या हजरत मदियन का सफर, अल्लाह का इंतजाम। अब ये वहीं पल बढ़ के बड़े हो गए। और देखिए आपके इस लेसन में बहुत सारी चीजें बीच में स्किप कर दी हैं ताकि लेसन बहुत लंबा ना हो, वरना कुरान ने बड़ी डिटेल से इन चीजों को बयान किया है। बहुत चीजें शॉर्टकट में बयान की है, वरना बहुत लंबा लेसन हो जाता। लेसन को वैसे भी इनको 2 पार्ट बनाना पड़ा है, उसके बाद फिर और डिटेल अगर बताने लगे तो और लंबा हो जाएगा लेसन। तो फिरौन के खानदान के महल में पल के बड़े हुए। कह रहे फिरौन के घर पलकर बढ़कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो अल्लाह ताला ने हुक्म यानी कुव्वत फैसला और इल्म से नवाजा। इनको अल्लाह ताला ने नॉलेज भी दी और फैसले की कुव्वत भी दी, जैसा कि इससे पहले सुलेमान, अच्छा 7th क्लास में मैंने बताया था आपको, नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी कुव्वत फैसला दिया गया था, फैसले की कुव्वत दी गई। एक दिन शहर में दाखिल हुए तो 2 आदमी झगड़ते हुए पाया। तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। एक उनकी कौम से थे। कौन सी उनकी कौम? बनी इसराइल। बनी इसराइल, यानी एक बनी इसराइल से था। हाँ बोलो। उन्हें पता कैसे चला कि उनकी कौम बनी इसराइल है? क्योंकि वो तो बचपन में किप्ती के साथ आ गए थे और उनकी वालिदा ने भी नहीं बताया था कि मैं उनकी तो ये सारी बातें बड़े होने तक उनको नहीं पता चलेगी कि वो फिरौन के बेटे हैं या नहीं। पूरे महल के अंदर उनके लिए दूध पिलाने वाली ढूंढा जा रहा है, सबको पता लग गया कि ये फिरौन की बेटा नहीं है। फिरौन का बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? दरिया में से उठाया है।
دریا میں سے کیا کوئی قبطی جو ہے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالے گا؟ نو سر. نہیں ڈالے گا. ڈال سکتا ہے تو بنی اسرائیل. کیوں ڈالے گا بنی اسرائیل دریا میں؟ کیونکہ وہ اسے مارتے تھے. کیونکہ بیٹوں کا قتل کیا جا رہا تھا. کیونکہ بیٹوں کا قتل کیا جا رہا تھا. اور بڑے ہونے کے بعد اب جب ماں دودھ پلا رہی ہے, کون دودھ پلا رہا تھا؟ ان کی ماں. ماں بتائے گی نہیں بیٹا تم میرے بیٹے ہو؟ اب سن نہیں رہی ہو تلبیہ؟ کون پریشان کر رہا ہے تمہیں؟ انابیہ پیچھے سے کچھ کر رہی ہے کیا؟ نو سر. تو جب ماں پلا رہی ہے دودھ اور بہن ساتھ میں ہے تو یا کیا یہ دونوں بڑے ہونے تک اس کو بتائیں گے نہیں کہ تم ہمارے بیٹے اور بھائی ہو؟ مل گیا جواب؟ کبھی رہ گیا؟ ظاہر سی بات ہے, اتنی محبت کے اس کے ساتھ بغیر اس کے رہ نہیں پا رہے ہیں اور یہ اتنا نہیں بتائیں گے تم میرے بیٹو. تو ایک دن ایک ان کی قوم سے تھا یعنی بنی اسرائیل سے تھا, اور دوسرا دشمن قوم سے تھا. دشمن قوم کون سی؟ قبطی قوم. اپنی قوم والے نے دشمن قوم والے کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. تو بنی اسرائیلی جو تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہماری مدد کرو اس کے خلاف. حضرت موسیٰ نے اسے ایک گھونسا دیا اور وہ مر گیا. کتنا خطرناک گھوسا تھا. گھوسے سے کوئی مر جاتا ہے کیا؟ مر جاتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے غصے اب رہا اس کا مطلب کہ تھے باڈی بلڈر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اس کا مطلب ہی کہ باڈی بلڈر سے ہی مدد مانگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ابھی لڑائی ہو رہی ہوگی تو ایان سیفی سے کوئی مدد مانگے گا؟ نہیں, خود ہی بیچارہ ڈھیلا ڈالا ہلکا پھلکا ہے, ابھی وہ مدد کروانے آئے گا بیچارہ خود ہی پٹ جائے گا. تو بھاری بھرکم آدمی سے ہی مدد مانگی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر. دوسری بات, مکہ مارنے کی وجہ سے, ہاں مکہ مارنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی نس کوئی نس دب گئی ہو. انسان کے مرنے کے لیے صرف ایک نس کا پھٹ جانا یا دب جانا کافی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. انسان جو پھانسی پہ چڑھاتا ہے اپنے آپ کو صرف جو ہے اپنے آپ کو لٹکا لیتا ہے, گردن کی نس دبنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بلٹ کی اور جو ہے توپ کی اور بندوق کی ضرورت نہیں ہوتی اگر انسان اپنے آپ کو مارنا چاہے. تو کال ڈسکنیکٹ ہونے میں 3 منٹ باقی ہے. چلیے تو ابھی نیکسٹ کلاس کی لنک تو نہیں آئی ابھی؟ نو سر. چلیے اب بتا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا اور وہ مر گیا. اب ان کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا, جان سے مارنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا. ان ہو جاتا ہے اب غلطی سے, اب ان کو لگا کہ گھوسا ماروں گا بس ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, مطلب سدھر جائے گا, لیکن وہ گھوسا ایسا پڑا کہ وہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا. سزا کا ڈر تھا. اب انہوں نے بیچ میں تھوڑا واقعہ ہٹا دیا ہے. ہوا یہ تھا کہ اس دن کچھ نہیں ہوا تھا, اگلے دن پھر انہوں نے اسی آدمی کو لڑتے ہوئے دیکھا, وہی بنی اسرائیل جو ہے دوسرے قبطی کے ساتھ لڑ رہا تھا, اور پھر ان کو مدد کے لیے اس نے بلایا. اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہی شرارتی, ایک ہی لڑکا بار بار ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے, اس کا مطلب کہ شرارت تمہاری طرف سے, تمہاری سب سے کیوں لڑائی ہوتی رہتی ہے, تمہاری دوسرے کی غلطی نہیں ہوتی, ہمیشہ تمہاری غلطی اس کا مطلب ہوتی ہے. تو دوسرے دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس کی ہیلپ کرنے جا رہے تھے. اب مارنے کا ارادہ نہیں تھا, اب چھڑانے کا ارادہ تھا صرف, لیکن لوگوں نے شور مچا دیا, اچھا تم تو بڑے ظالم ہو, کل بھی تم نے ایک کی جان لے لی, تم لینا چاہتے ہو. پھر ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ بھائی محل تک بات پہنچ چکی ہے, تم نے ایک قبطی کو مار دیا ہے, کیونکہ مرنے والا قبطی تھا, اس لیے بادشاہ جو ہے تمہارے خلاف جو ہے سزا کرے گا. تو یہاں پہ وہ ساری چیزیں بیچ کی ہٹا دی ہیں. دوسرے دن والا واقعہ, تو سزا کا ڈر تھا. ایک خیرخواہ نے خبر دی کہ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یعنی قبطیوں کے درمیان یہ چل رہا ہے کہ یہ موسیٰ بہت سرکش ہو گیا ہے, یہ جو ہے ایک گھوسے میں جو ہے ختم کر دیتا ہے, قبطیوں کو مار رہا ہے, گویا اس کو سزا دی جائے, اس کو قتل کر دیا جائے. اس نے آ کے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ نے جیسے یہ سنا, چنانچہ حضرت موسیٰ مصر سے نکل کھڑے ہوئے. جیسے یہ سنا کہ میرے قتل کے پیچھے پڑ گئے لوگ, تو وہ وہاں سے بھاگ لیے, مصر سے نکل لیے. جب مدین کا چشمے پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے. مدین ایک جگہ ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا. قرآن میں اس کا ذکر ہے, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کی جانب ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یس سر, ہماری بہن کی لنک آ گئی ہے 5th کلاس میں ہندی کی. چلو بس ٹھیک ہے.
اس کو سینٹینس کمپلیٹ کر کے ختم کرتے ہیں. جب مدیم کے چشمے پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. کچھ دور پر دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے. لوگ پانی پلا رہے ہیں لیکن وہ الگ کھڑے ہیں. چلیے یہاں تک رہنے دیتے ہیں, کل یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. آج جو پڑھا ہے اس کو ایک بار ریوائز کر لیجیے گا. کل میں پہلے پوچھوں گا آج کے بارے میں, اس کے بعد ہم آگے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے حیا کوثر؟ چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.